تمام مفسرین اعظام فرماتے ہیں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا، یہ حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا لوگوں جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ہوگا۔ دوسرا اس آیت کا عنوان یہ بھی ہے نفس کی پاکیزگی کس طرح ممکن ہے۔ ہم میں سارے ایک چاہتا نا کہ میرا نفس پاک ہو جائے، میرا دل پاک ہو جائے، ہم دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے گناہ گار ہیں لیکن یہ دعا ضرور کرتے ہیں اللہ میرے دل کو پاک کر دے، مانگتے ہیں نا۔ تیسرا اللہ کی رضا کے حصول کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، پہلی کہ انسان جہنم سے کیسے بچے گا، کون سی علامتیں اپنے اندر داخل کر لے، عادتیں پیدا کر لے تو جہنم سے بچے۔ دوسرا نفس پاک کیسے کرے، اور تیسرا اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو۔ تو میرے بھائیو یہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ پھر آگے ثمرہ اور نتیجہ ہے وَلَسَوْفَ یرضیٰ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور ہر مومن کو اس کا یقین ہے کہ قرآن نے جو بیان کر دیا وہ سچ ہے، ایسا ہی ہے جی۔ اور ہم میں سے جب میں ترجمہ عرض کروں گا تو آپ میں سے ہر ایک زبان سے بولے نہ بولے دل کے اندر، بلکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی ابھی سے خواہش پیدا ہو گئی ہوگی اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، دل میں ضرور کہے گا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ فرمایا جہنم کی آگ سے وہ بچ گیا جو بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ بچے گا جو اپنا مال اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور مال ان کے اوپر خرچ کرتا ہے جن کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ خرچ کیوں کرتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کی رضا، اس رب جو بڑا بلند و برتر ہے اس کی رضا کو چاہنے کے لیے، اس کی رضا کی طلب میں یہ کام کرتا ہے۔ فرمایا جب یہ کرے گا تو ان قریب پھر اللہ کی طرف سے ثمرہ ملے گا، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ اس سے پھر راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ آپ سارے چاہتے ہیں نا کہ ہم متقی ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ لیکن کوئی پتہ ہے کہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے میں متقی ہوں؟ بندہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ اعمال نامے میں خطۂ کلیئر ہو۔ اور جس شخص کو یہ چیز نصیب ہو جائے وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے کہ جی۔ اور ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میں ہوں کہ نہیں، لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ مجھے اس میں کر دے۔ میرا جب یہ یقین ہو جائے، جب دل کہہ دے کہ تو عمر فاروق انشاءاللہ امید ہے اللہ تجھے ان میں کر دے گا، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی؟ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو جو یہ مانگنا شروع کر دے، یہ کام شروع کر دے تو اس کے بارے میں تسلی شروع ہو جاتی ہے۔ جس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں گی وہ کتنا بلند ہوگا۔ یہ آیتیں تو ساری کائنات کے لیے قانون ہے کہ تم متقی کیسے بنو، تم اللہ کی رضا کس طرح حاصل کرو، اپنے نفس کو پاک کس طرح کرو، یہ کلیہ بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائی تمام مفسرین اعظام فرماتے ہیں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا، یہ حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، الاتقا، پرہیزگار جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ یہ الاتقا، آپ چاہتے ہو میں بنوں، میرا بیٹا بن جائے، میرے والد محترم بن جائیں، ہم خواہش یہ رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم تو بنو گے یا نہیں بنو گے، لیکن ابو بکر اتقا بن چکا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کا علم کامل تھا نا، تو اللہ جانتے تھے کچھ بدبخت ایسے پیدا ہوں گے جو میرے نبی کے صحابہ پہ انگلیاں کریں گے، عجیب عجیب باتیں کریں گے، بےہودگی کی گفتگو کریں گے۔ میرا نبی بیان کر دے تو بعض لوگ کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے جی، یہ حدیث کمزور ہے جی، یہ حدیث موضوع ہے جی جس میں صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا تم ان چکروں میں پڑو ہی نہیں، میں قرآن میں کہہ جاتا ہوں ابو بکر اتقا ہے، کرو انکار اب ابو بکر کے اتقا ہونے کا، ابو بکر کے متقی ہونے کا۔ جو انکار کرے، جو شک کرے، وہ ابو بکر کے متقی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، وہ ابو بکر کے متقی ہونے میں شک نہیں کر رہا، وہ کس میں کر رہا ہے؟ قرآن میں۔ اور قرآن میں شک کرنے والا، لگاؤ فتویٰ، قرآن میں شک کرنے والا کون ہے جی؟ قرآن میں شک کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں شک کرنے والا کافر ہے،
اور جو شخص کسی کی بیٹی کا حق کھاتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا، وہ ظالم ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اشاروں اور کنایوں سے ابو بکر کو یہ کہا کہ انہوں نے محمد کریم کی بیٹی فاطمہ کا حق نہیں دیا، وہ انہیں فاطمہ سے کوئی لگاوٹ نہیں ہے، انہیں فاطمہ سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کی دشمنی ابو بکر سے ہے، اور وہ دشمنی کر کے میرے اور آپ جیسے لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں قرآن پر، قرآن نے کہا ان روایتوں کی بنیاد پر ابو بکر پہ شک نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے قرآن میں ابو بکر کو اتقی کہہ دیا ہے، اور جو اتقی اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ کسی کی بیٹی کا حق نہیں کھایا کرتا، وہ تو اپنا مال بھی دوسروں پہ نچھاور کر دیا کرتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا ابو بکر متقی ہے، اور ابو بکر وہ ہستی ہے یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال دیا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ او کائنات کے لوگوں، اگر تم اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر کی طرح اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔